بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فرمایا اس اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں کہ ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محترم سامعین، اللہ پاک یہاں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم خود دیکھو، ہم نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں ایک پہاڑ ہے، اس کو دیکھو، تم ان سے اوٹ لگا کے بیٹھتے ہو، تمہیں سایہ ملتا ہے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں یہ جو جانور ہیں، ان کی کھال سے تم اپنی جنگی لباس بناتے ہو۔ چونکہ عرب کے اندر سفر پہ لوگ جانے والے، راستے میں تھکاوٹ محسوس ہو، گرمی سے بچاؤ کرنا ہو، تو درخت نہ ملتا ہو تو ظاہری بات ہے کہ کوئی دیوار ہے، مکان ہے، اس کے سائے کے نیچے آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس کا سایہ حاصل کرتے ہو، فائدہ تو اٹھا رہے ہو، یہ غور تو کرو ان پہاڑوں کو بنایا کس نے ہے، یہ تو غور کرو۔ جانوروں کی کھالوں سے تم اپنی پوشاک بناتے ہو، یہ تو غور کرو ان جانوروں کو بنانے والا کون ہے۔ اپنے محسن کو بھول گئے ہو، اپنے اللہ کو بھول گئے ہو، پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہو، اپنے اللہ کی پہچان کرو۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، فرمایا کیا نظر نہیں کرتے اونٹ کی طرف، اس کو کیسے پیدا کیا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا آسمان کو نہیں دیکھتے، اس کو اللہ پاک نے کس طرح بلندی دی ہے۔
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، فرمایا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح ہم نے زمین پہ گاڑ دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے کس طرح اس کو بچھونا بنایا۔ کتنی چیزیں ارشاد فرمائی، پھر غور کرو، گنو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یا نظر نہیں کرتے اونٹ کی طرف، اس کو کیسے پیدا کی، کیسے بنایا، کیسے پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا آسمان کو نہیں دیکھتے اس کو کس طرح بلندی عطا کی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو دیکھو کس طرح اس کو گاڑ دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اس کو بچھونا بنایا۔ تقریباً یہ 4 چیزیں بنی ہیں۔ یہ کیوں؟ فرمایا عرب کے لوگ جب سفر کرتے تھے تو اونٹوں کے اوپر سفر سامان لاد کر جاتے تھے۔ فرمایا یہ دیکھو کتنا طاقتور اونٹ ہے، لیکن تمہاری فرما برداری کر رہا ہے، اس سے نفع تو لے رہے ہو، لیکن یہ تو دیکھو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی پہچان کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم چلتے ہو، چلتے چلتے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہو، تم بھی اپنے مکانوں کی چھتیں بناتے ہو، نیچے ستون لگاتے ہو، پلر کھڑا کرتے ہو، نہیں تو چھت گر جائے گی۔ فرمایا پورے آسمان کو دیکھو، کہیں کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے اس کو ٹکانے والا کون ہے؟ اس اللہ کی پہچان کرو۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، ان کو گاڑنے والا کون ہے؟ اس اللہ کی پہچان کرو۔ زمین کو بچھونا بنانے والا کون ہے؟ اس اللہ کی پہچان کرو۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ اللہ پاک کی تخلیق کردہ اشیاء ہیں، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں، اس پہ ایمان لے آئیں، اور اللہ بنانے میں، اللہ پاک نے ان چیزوں کو بنانے میں کسی کو ساتھ شامل نہیں کیا، فرمایا اس کی عبادت کرنے میں اس کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو، اس ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت مجھے سمجھنے کی اور آپ کو سمجھنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ